بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20واں رمضان ہے اور آخر عشرے کا اعتکاف شروع ہوگا۔ تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی آخر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے یا نفل، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند آدمی محلے کے اس میں اعتکاف ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا آسان ہے کہ انسان 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لے سکتا ہے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے۔ تو اعتکاف کے لیے کیا روزہ شرط ہے اور مسجد شرط ہے؟ جی، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو سنت آپ کا اعتکاف ادا ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سنت اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا کہ جہاں 5 گانہ نماز ہوتی ہو، وہ بھی ایک شرط ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مسجد کہاں تک ہوتی ہے؟ اکثر معتکف لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ ساری 4 دیواری کو مسجد سمجھ کر ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں اور ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو، جہاں جہاں نماز ہوتی ہے وہ دائرہ مسجد میں آتا ہے۔ اگر چپل نکلے ہوئے ہیں، کہیں وضو خانہ ہے، پیشاب گھر ہے، غسل خانے ہیں، یہ سب مسجد سے باہر ہیں۔ جہاں جہاں نماز ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مسجد ہے۔ اس کے علاوہ امام صاحب کا حجرہ، مؤذن کا حجرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مسجد سے باہر ہوتی ہیں۔ اور ایک اکثر غلطی ہونے والی جو معتکف لا علمی کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ روزہ افطار کریں گے، روزہ افطار کرنے کے بعد وضو خانے پر ہاتھ دھونے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہی ہیں۔ تو خوب یاد رکھو، وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ اگر آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے گئے وضو خانے پر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کھانے کے بعد کلی کرنے کے لیے اگر وضو خانے پر گئے تو بھی وہی حکم ہے۔ ایسے ہی مسواک، صرف مسواک کرنے کے لیے گئے، یعنی دانت صاف کرنے کے لیے صرف گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ برتن دھونے کے لیے گئے آپ وضو خانے پر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی بیڑی پینے کے لیے آپ باہر نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو ہاتھ دھونے ہیں تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ یا تو مسجد میں برتن رکھیں کہ اسی میں ہاتھ دھو لیں، یا یہ کہ بالکل قریب ہو وضو خانہ، آپ کے پیر مسجد میں ہو اور ہاتھ ٹنکی پہ ہو اور آپ اس طریقے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے آپ نکلے اور وضو خانے پر داخل ہوئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ واقعہ ہماری مسجد میں بھی پچھلی سال ہوا اور میں ایسے ہی سوال کر دیا معتکفوں سے کہ بھئی آپ نے کیا وضو خانے پر جا کر ہاتھ دھوئے؟ تو کہا جی دھوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے۔ تو بڑے ہکے بکے ہو گئے کہ جی مسئلہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو دیکھو، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پیش آتی ہیں۔ ایسے ہی نہانے کے لیے نکلنا، دیکھو ایک شرط ہے کہ اس میں نہانے کے لیے نکل سکتے ہیں آپ، یعنی آپ پر غسل واجب ہو چکا ہو تو آپ نہانے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کپڑے بدلنے ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ صرف اس وجہ سے نہانے کے لیے نکل رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اگر آپ نہانے کے لیے نکلے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیت الخلاء پر ہوتی ہے، اب ہم باہر رہ کر انتظار کریں یا واپس آ جائیں؟ وہ معتکف کی مرضی ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی انتظار کر سکتا ہے یا مسجد کے اندر بھی آ سکتا ہے، دوبارہ واپس لوٹ کر بھی آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی معتکف کا چپ رہنا اعتکاف میں کیسا ہے؟ اگر وہ نہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ قرآن کریم، نہ کوئی اور مطالعہ کتاب کا کر رہا ہے، بلکہ ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، دینی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ چپ بیٹھنا مکروہ ہے، صرف چپ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بات نہ کریں۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ جی عورتوں کا اعتکاف کیسا ہے؟ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، بس ان کے لیے بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی ایک کونے کو جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں یا تو اسے متعین کر لے، یا اگر متعین نہیں ہے نماز کا کوئی کونا تو آپ ایک جگہ کو متعین کر لے اور وہاں وہ عورت بیٹھ جائے، اپنی حاجت اصلیہ کے لیے وہ نکلے، اس کے علاوہ پھر وہیں بیٹھ جائے۔ ان کے لیے اور آسان ہے کہ وہ وہیں سے گھر میں بیٹھی ہوئی یہ حکم بھی دے سکتی ہے کہ بھئی فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن ہماری عورتیں اکثر و بیشتر اس سنت سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو اعتکاف گھروں میں کرائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔